ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری مسجد کے خطیب صاحب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد وارث علی شہین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ ان کی سرپرستی میں ہی یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت علامہ ابھی پتہ چلا ہے مجھے، علامہ مفتی ابن مفتی محمد صابر الامینی صاحب جو ہے انہوں نے بھی تشریف لانا تھی، تو ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی ناساز ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ آج تشریف نہ لائیں۔ بہرحال ہماری یہ بھی محرومی ہے کہ حضرت صاحب کی زیارت بھی ہو جاتی تھی اور ان کے جو خطاب ہوتا تھا وہ بھی ہم سنتے تھے، تو ہو سکتا ہے آج مشکل وہ تشریف لائیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میں تو نور امین سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ان کا نام لیتے ہیں نا، صابر صاحب کا یا علماء کا بڑوں کا، یقین کریں ہمیں اس نام لینے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ علماء جو ہے نا ہمارے سروں کے تاج ہیں، یقین کریں ہم ان کا بار بار نام لینے سے ہمارے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہوتی ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں ان بزرگوں کا نام لینے سے، جو بڑے بڑے ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو آج ہماری محرومی ہوگی کہ مفتی صاحب تشریف نہیں لائیں گے، تو ہم انشاءاللہ تعالی راغب صاحب تشریف لائیں گے، ان کا خطاب ہوگا۔ حضرت علامہ پروفیسر محمد وارث علی شہین صاحب تو تشریف لا چکے ہیں، ان کا انشاءاللہ تعالی خطاب ہوگا۔ اب نعت کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے محلے کے نوجوان ابو بکر سے کہ وہ تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ابو بکر صاحب جی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ ہی کرم دیکھا ہے۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن پلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے،
زینب نے وہ بھی دونوں، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ابو بکر صاحب جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی منقبت پیش کر رہے تھے۔ بڑا مزہ آ رہا سننے کا۔ اب میں جس نعت خواں کو نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میں ذاتی طور تو ان کو بہت پسند کرتا ہوں، یقین کریں میرا دل کرتا ہے کہ وہ نعت پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ مجھے بہرحال ان کی نعت سننے کا بہت کم ہی موقع ملا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا کہ وہ آج ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں تو ان سے میں ملتمس ہوں۔ ہمارے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نعت پڑھنے والے، بہرحال ان سے بھی میں اجازت لوں گا، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا ٹائم ان کو زیادہ دے دیا جائے تاکہ ان کی نعت جو ہے ہم تسلی سے سن سکیں۔ عبد المومن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ہمارے بچہ ہے یہ، ان سے میں گزارش کروں گا ذرا تھوڑی سی جلدی تشریف لے آیا کریں کیونکہ سٹیج آپ نے سنبھال لیجیے۔ تو ان کی نعت کے بعد عبد المومن صاحب انشاءاللہ تعالی سٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیں گے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب محترم بادشاہ خان صاحب سے کہ تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اگر ہو سکے جو ابھی بچے نعت پڑھی ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، اگر ایک ہماری خواہش بھی ہے اگر یہ پڑھی دی جائے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذرا تھوڑی سی نا زور سے نعرہ کے جواب دیا کریں اور سبحان اللہ بھی ساتھ ساتھ کہا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سبحان اللہ، دی بادشاہ کن سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب کا حکم ہوا ہے لیکن ایک پروگرام پہلے کا ہی طے ہے اس مسجد میں تو ویسے ہی سننے کے موڈ میں آیا تھا بچوں کو، اور راغب نعیمی صاحب کا بھی بیان میں نے کہا تو سنوں گا آج، تو میں کوشش کروں گا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ درود پاک ہی سب سے بڑی نعت ہے، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میرے ساتھ مل کر آپ نے اس عقیدت اور محبت سے ایک مرتبہ درود صدقے دل سے پڑھنا ہے کہ آج آپ یہاں ڈاکخانے والی مسجد میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا مدینے میں آپ کا درود و سلام سماعت بھی فرما رہے ہیں، آپ کے درود و سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اساں تاج تے تخت نو کی کرنا ہے،
اساں تاج تے تخت نو کی کرنا ہے، ساڈا تاج تیری نالین اے کملی والیا محبوبہ، تیری یاد دلے دا چین، تو حاکم ہے ہر حاکم دا، اے او ہر حاکم دا کہنے، تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں، سچ کہنا قسم حسین، تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں، سچ کہنا قسم حسین۔ دو شعروں کی حاضری دوں گا، دعا کروں گا کہ اللہ پاک یہ میرے دو شعر اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے دلوں کو منور بھی فرمائے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے میرا مالک۔ نبی آکھیا علی سن ذرا، نبی آکھیا علی سن ذرا، ساڑھے دو جیا کوئی حسین نہیں، میرے جے کسے دیوی نین نہیں، تیرے جے کسے دی جبین نہیں، نبی آکھیا علی سن ذرا، علی سن ذرا، تینوں سونپیاں نے امانتاں، اے امانتاں اے ضمانتاں، میرے بعد سارے جہان وچ تیرے نال دا کوئی امین نہیں، نبی آکھیا علی سن ذرا، ہر پیر دا علی پیر تو میرا دو جہان چ ویر تو، ہر پیر دا علی پیر تو میرا دو جہان چ ویر تو، تینوں مٹی دا باب میں کیا، تیتھوں اولے کوئی زمین نہیں، نبی آکھیا علی سن ذرا، علی سن ذرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جگر گوشہ مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے پوتے اور شہید اسلام، شہید پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کے بیٹے حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم سب مسجد انتظامیہ آپ کی طرف سے حضرت صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ایک ہی نعت ہوگی اور اس کے بعد
حضرت علامہ پروفیسر محمد وارث علی شہین صاحب حضرت صاحب کا اعلان بھی فرمائیں گے اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اپنے الفاظ بھی جو بھی کہنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ کہیں گے، اور ان کے بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا۔ اب نعت کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ زینت القرآ استاد القرآ جناب محترم قاری محمد احمد الامینی صاحب کے صاحبزادے جناب محترم نور امین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ بہت ہی مختصر وقت میں مختصر سی حاضری، مل کے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ او لا الہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، آج کی جو ہماری محفل ہے اس اعتبار سے منفرد ہے کہ الحمدللہ آج کی اس محفل میں مہمان خصوصی کے طور پر جگر گوشہ شہید اسلام پروفیسر ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب جلوہ گر ہیں۔ ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی گوناہ گون مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کے لیے تشریف لائے۔ اللہ رب العزت ان کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ اور آج کی جو ہماری یہ محفل ہے اس کے اندر چونکہ دو پہلو ہیں، ایک ہے شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس سے حاصل ہونے والے ہمیں جو درس اور عبرتیں اور نصیحتیں اور بالخصوص جو ہمارے لیے اسباق ملتے ہیں، اور دوسرا اس محفل کا جو ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے کہ ہر سال حضرت علامہ مرحوم و مغفور علامہ احمد حسن نوری صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کا سالانہ عرس بھی آج ہی کے دن اسی محفل کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور آج ہم خصوصی طور پر جو خطاب سماعت کریں گے وہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب کا خطاب ہے، جن کا تعارف بہت وسیع ہے۔ مختصراً میں عرض یہی کروں گا کہ وہ تعارف کے تو محتاج نہیں۔ مرکزی دارالعلوم جامعہ نعیمیہ جو ایک عالم اسلام کی معروف دینی درسگاہ ہے، اس کے انتظام و انصرام ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ سر انجام دے رہے ہیں اور بڑے احسن انداز سے دے رہے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور
جو محکمہ اوقاف ہے اس کے اندر بھی مرکزی پوسٹ کے اوپر الحمدللہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جامعہ نعیمیہ کے اندر بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور چوک دالگرہ جو مفتی محمد حسین نعیمی صاحب جہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہاں پر بھی آپ خطیب کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، ان کی عمر کے اندر اضافہ اور برکت بھی عطا فرمائے، اور دین کی جو خدمت کر رہے ہیں اللہ رب العزت مزید اس کے اندر وسعتیں عطا فرمائے۔ میں صرف چند ایک بات عرض کر کے ان کو زحمت دوں گا، چونکہ اصل ہم نے خطاب ان کا سننا ہے، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو سیرت ہے اور ان کا یہ جو واقعہ کربلا کے اندر جو قربانی ہے، یہ ایسی قربانی ہے کہ جس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس دینی قربانی سے ہمیں کیا سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک درس ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے سانحے کے اندر کہ جب یزیدی لشکر اور فوجیں آپ اور آپ کے خاندان کو ختم کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور سامنے شہادت نظر آ رہی ہے، پھر بھی دین متین کے حوالے سے، دین کے شاعر کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس میں انتہائی مشکل حالات کے اندر بھی نہ آپ نے دین کا اہم ترین ستون نماز کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آپ پیچھے ہٹے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا، باوجود اس کے کہ آپ نے 25 حج پیدل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے ایسے کارنامے بھی کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک دن کے اندر 100 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ 1000 نوافل ادا کرتے تھے۔ یعنی اتنے برگزیدہ اور نیک ہونے کے باوجود زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے نہ صرف عبادت کے اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے، مال و جان کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہوں نے قربانی پیش کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ہمیں بھی ہر وقت ایک تو دین متین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو دین کی خدمت کر رہے ہوں، دین کے لیے اپنا وقت صرف کر رہے ہوں، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوں۔ ان کا ساتھ، ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کے مشن کا ساتھ دینا اور اس کا حصہ بننا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اور اس واقعہ کربلا کا جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے۔ ہم مزید اس حوالے سے خصوصی طور پر جو خطاب سننا چاہتے ہیں اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ ان کی آمد اور ان کے استقبال کے لیے پرزور نعرہ لگائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 1442 کا سن ہجری شروع ہو چکا۔ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک کے ان بے پایاں انعامات و احسانات ہیں جو اللہ جل مجدہ نے مختلف انبیاء کرام پر ان کے زمانہ نبوت میں کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے، تو بتایا گیا 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں تم سے موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات اور میرا یہ تعلق زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے 10 محرم کے یوم کا روزہ رکھو۔ آپ نے 10 محرم کے ساتھ ایک دن اور ملا کر روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھ لیا جائے یا 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ یہودیوں سے مخالفت بھی ہو جائے۔ احادیث میں آتا ہے جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، 10 محرم کا یہ روزہ اس کے لیے سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، دس محرم جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی کثرت کرتا ہے اور
ان پر انواع و اقسام کے کھانے کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آنے دیتا۔ 10 محرم اللہ وحدہ لا شریک نے مختلف انبیاء پہ انعامات کیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر انعام کیا کہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر انعام کیا کہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعام یہ کیا کہ کفار جو فرعون کی صورت میں تھے ان کے لشکر سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی بیماری سے نجات ملی۔ الغرض حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ قیامت کا وقوع، قیامت کا قائم ہونا بھی 10 محرم کو ہوگا۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ حرمت سے ہے، اور حرمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حرام ہو جانا۔ محرم کے مہینے کو محرم بھی اسی ہی لیے کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے، کفار عرب نے محرم کے اس مہینے میں اپنے اوپر جنگ حرام کی ہوئی تھی، جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ذی الحج کا مہینہ حج کا ہے، ذیقات کے اندر حج کے لیے قافلے چلیں گے، ذی الحج میں حج ادا ہوگا اور محرم کے مہینے میں یہ قافلے واپس اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے، تو ہم نے محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کرنی۔ گویا وہ ذیقات میں بھی نہیں کرتے تھے، ذی الحج میں بھی نہیں کرتے تھے، اور محرم کے مہینے میں بھی نہیں کرتے تھے۔ محرم اور خاص طور پہ 10 محرم جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے قبل بھی متبرک اور محترم تصور کیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی نے اس 10 محرم کی اہمیت کو 2 چند کر دیا اور بڑھا دیا۔ ذہن میں رکھیے، 10 محرم کی اہمیت نواسے رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ 10 محرم کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہی متبرک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں شہادت کو بھی رکھ کر یوں کہہ لیجئے شہادت کے معاملات کو 2 چند کر دیا، اور شہادت بھی ہوئی تو 10 محرم کی اہمیت 2 چند ہو گئی۔ تو پہلی بات جو اب تک کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے ہی سے متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء پہ انعام کیا، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب ہم دوسری بات شروع کرنے لگے۔ یہ شہادت آج سے اس محرم کی 10 تاریخ سے پورے 1381 برس قبل ہوئی۔ 1381 برس قبل یہ شہادت ہوئی۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کو جو منا رہے ہیں یہ 1381واں یوم شہادت ہے۔ 1381 برس ہو گئے۔ ان 1381 برس میں ہر آنے والا سال حضرت امام حسین کے نام کو پہلے سے زیادہ بڑھاوا دے رہا ہے۔
حضرت امام حسین کے محاسن و کمالات کو پہلے سے زیادہ سنا جا رہا ہے، ان کے لیے محافل پہلے سے زیادہ کی جا رہی ہیں۔ گویا ہر آنے والے سال میں اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو پہلے سے بڑھا کے اپنے ماننے والوں سے کروا رہا ہے۔ احباب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ آپ کا نسب ہے، نسبی اعتبار سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسل اور آپ کی اولاد حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد سے چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے بیٹوں کی مانند قرار دیا، انہیں اپنا بیٹا تصور کیا کرتے تھے، حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو بھی۔ حضرت امام حسین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے ابتدائی 5-6 برس گزارے۔ بچپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارا۔ وہ معیت کیسی معیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے گھر سے مسجد میں نکلتے تو نکلنے کے بعد ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے پھر مسجد میں آتے۔ گویا ہر نماز کے بعد آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کے بارے میں احادیث مبارکہ سے ان کی اہمیت، ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے یا نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ میری کلی کے پھول ہیں، میرے لیے میرے پھولوں کی مانند ہیں، اور انہیں سونگھا کرتے تھے، ان کی خوشبو کو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی گود میں بٹھاتے، انہیں پیار کرتے اور ان کے جسم کو سونگھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا؟ محبت کا عالم یہ تھا کہ انہیں بہلانے کے لیے اور انہیں کھیل کے لیے اپنے کندھے مبارک پر سوار کر کے سیر کرایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ کہہ رکھا تھا، یہ کہا ہوا تھا کہ حسن و حسین ان دونوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور انہیں کسی بھی طرح رونے نہیں دینا۔ احباب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جرت و بے باکی اور سخاوت و جودت کا امین قرار دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات استودع ہیں، ان میں سے جرت کی صفت اور سخاوت کی صفت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔
اور پھر ان دونوں بھائیوں کی مثال مشابہت کے اعتبار سے بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین سینے کے نیچے سے لے کے پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دیکھنا چاہتا تھا تو وہ ان دونوں شہزادوں کو دیکھ لیتا، اس کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا آ جایا کرتا۔ یا رسول اللہ، حق شار یا زندہ باد۔ احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے حسین اپنی عبادت، اپنے زہد، اپنے تقوی، اپنی جودت و سخا میں بے مثال تھے، اپنے علم میں یکتا تھے، اور یکتا کیوں نہ ہوتے؟ جس نے اپنی زندگی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹی سے کی ہو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کو چوسا ہو، جس نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کو پایا ہو، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے اکتساب فیض کیا ہو، تو یقینی طور پہ اس نے اپنے علم میں یکتا اور ماہر تو ہونا ہی ہے۔ اسی لیے جب کبھی یہ پوچھا جاتا، کوئی پوچھنے والا، جب کبھی کوئی ملنے والا آتا اور آ کے یہ کہتا کہ میں نے حسین سے ملنا ہے، تو جواب دینے والے یہ جواب دیتے، اچھا تو تم مسجد میں چلے جاؤ، اور مسجد میں جا کے جو حلقہ علم لگا ہوگا اس کے وسط میں جو شخص بیٹھا ہوگا وہی حسین ہوگا، جا کے اس سے وہاں پہ ملاقات کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج ادا کیے، پیادے بھی کیے، سواری کے ساتھ بھی آپ نے حج ادا کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے ساتھ ان کی جتنی جنگی مہمات تھی ان تمام میں شرکت کی۔ اپنے والد گرامی کے بہترین مشیر تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے موجود تھے، جس وقت بلوائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصر خلافت کو گھیرے ہوئے تھے، ان کے گھر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ان پر پانی کی بندش کر دی ہوئی تھی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی کتنا بند رہا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے 40 دن تک پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نہیں پہنچ سکا، 40 ایام تک۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے لڑنا چاہتے تھے،
کہ میں بلوائیوں کے ساتھ لڑائی کروں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا تھا کہ میری جان بچانے کے لیے تم نے کسی کا خون نہیں بہانا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن و حسین اور دیگر نوجوان جو وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بلوائیوں کے ساتھ معارضہ نہیں کیا، بلوائیوں کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ احباب، خلافت راشدہ کی ترتیب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں موجود ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 5 خلفاء خلافت راشدہ کے امین قرار پائے۔ حضرت امام حسن پہ آ کے خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے۔ خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد کیا ہے؟ اس کے اختتام کے بعد ملوکیت ہے، اس کے اختتام کے بعد سلطنت ہے یا بادشاہت ہے، آپ جو بھی اس کو نام دے لیجئے، اس کے اختتام کے بعد سلطنت یا بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کا اظہار پہلے ہی کر چکے تھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب نوجوانوں کی یا غلاموں کی حکومت ہوگی۔ غلام کا معنی ہے لڑکوں کی حکومت ہوگی، اور جو لڑکوں کی حکومت ہوگی وہ لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سن 59-60 ہجری کے آنے کا سنتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت بن سکتی ہے، تو اس سے پہلے وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے ان معاملات کے ہونے سے پہلے اٹھا لیجئے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک حضرت ابو ہریرہ کو ان واقعات کے آنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تمنا کرتے تھے کہ مجھے وہ سال دیکھنا نصیب نہ ہو جب لڑکوں کی حکومت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ احباب، یہ بات ذہن میں رہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح کی مختلف شرائط تھیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 1,00,000 درہم سالانہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو الگ الگ دیے جائیں گے، اور حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ جو خلافت ہے یہ دوبارہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی جائے گی۔ یہ وہ شرائط تھی جو حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں طے پائی تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں قیام پذیر تھے، آپ کے بھائی حضرت امام حسین بھی کوفہ میں قیام پذیر تھے، آپ کا خاندان بھی کوفہ میں قیام پذیر تھا۔ جب یہ صلح ہو جاتی ہے تو آپ کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مدینہ منورہ میں ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 49 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا گیا، اور انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری کا مطلب ہوتا ہے خفیہ شہادت یا مخفی شہادت۔ زہر
بیماری یا اس طرح کسی اور حادثے کی وجہ سے اگر موت آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ شہادت سری ہے۔ اگر میدان جنگ میں قتل کیا جائے، میدان جنگ میں مارا جائے تو اسے کہا جاتا ہے وہ شہادت جہری ہے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملی ہیں۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرتا تو واللہ یعصمک من الناس، جو اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پورا نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا، آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ہوگی۔ اگر میدان جنگ میں شہادت ہوئی تو شہادت کا پھل پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بعد پھر آگے پوری کی پوری امت کو منتقل ہوا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو علماء اس کو بیان کرتے ہیں، حضرت امام حسن کی سری شہادت، حضرت امام حسین کی جہری شہادت، یہ دونوں کی دونوں شہادتیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی عکاس بن جاتی ہیں۔ جس طرح یہ مشابہ ہیں اپنے نانا کے، اسی طریقے سے یہ کہا جائے گا کہ ان کی شہادت کو بھی تصور یہی کیا جائے گا کہ یہ اجزاء کی شہادت ہے، اور اجزاء کی شہادت کل کی شہادت بن جاتی ہے۔ احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حضرت امام حسین کی شہادت اور مقام شہادت کے بارے میں تو بہت پہلے سے بتا دیا، کربلا کے مقام کے بارے میں بتا دیا، جگہ کے بارے میں بتا دیا، اس جگہ کی مٹی کو دے دیا گیا، حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا گیا کہ دیکھنا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو تصور کر لینا حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کی شہادت ہو گئی۔ حسین کا جو براٹ اپ ہے، جو ان کی پرورش ہے، ان کا جوان ہونا، ان کا بڑا ہونا، یہ شہادت کے پیغام کو لے کے ہونا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، یہ معلوم تھا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ احباب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی عہد بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا، مشورے کیے، کچھ نے ساتھ دیا، کچھ صحابہ نے ساتھ نہیں دیا۔ ابتدا انہوں نے شام سے کی، شام میں لوگوں سے ولی عہد کے اوپر بیعت لے لی، اس کے بعد پھر کوفہ کی طرف توجہ کی اور مدینہ اور مکہ مکرمہ کی طرف توجہ کی کہ وہاں سے بھی کانسنٹ آ جائے، وہاں سے بھی لوگوں کی رضامندی ہو جائے۔ لیکن جو اکابر صحابہ کرام تھے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی اس رائے اور اس سوچ کی مخالفت کی۔ وہ کون کون سے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے، اور مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے مخالفت کی، بیعت کو قبول نہیں کیا۔ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد یزید وہ بادشاہ بن گیا، بادشاہت کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے ان سے بیعت لینا چاہی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیعت دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت
حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اور بڑا مشہور جملہ ہے، آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میری مثل کس طرح یزید کی طرح کے بندے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتا ہے، میری مثل کس طرح یزید کی مثل کی بیعت کر سکتا ہے، اور آگے وجہ بھی بتا دی، وہ جس کا فسق ظاہر ہے، وہ جس نے شراب کو جائز قرار دے دیا، جس نے سود کو جائز قرار دے دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال کر دیا، اور جس نے محارم کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، کس طرح اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے سکتا ہوں، کس طرح میں اس بندے کی بیعت قبول کر لوں جس نے میرے نانا کے دین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں آپ نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے کوچ کیا، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں پہنچ کے حالات کا جائزہ لیا، تو آپ نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے اتار دیا، اور آپ نے اپنے عزیز حضرت مسلم کو کوفہ کی طرف بھیج دیا۔ کوفہ والے بار بار خط لکھ رہے تھے، بار بار بلا رہے تھے کہ آئیں اور آ کے آپ ہماری سربراہی سنبھالیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے بچوں کے ساتھ کوفہ بھیج دیا۔ وہاں پر کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو یقین دہانی کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 12,000 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے مکمل یقین دہانی کرائی کہ آپ آ جائیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین آ جائیں، ہم ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یزید نے کوفہ میں ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، اور ابن زیاد نے لوگوں کو کاٹ ڈالا اس عہد سے جو عہد ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تھا، اور ان کے وعدوں کو وفا نہ ہونے دیا، اور انہیں یہاں تک دھمکی دی کہ اگر تم نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا تو میری تلوار تمہارا کام تمام کر دے گی۔ اب کوفہ والوں کے دل تو حضرت امام حسین کے ساتھ اور تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کوفہ کی طرف آ جائیں۔ وہ کوفہ کے لیے کوچ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب مقام کربلا آتا ہے تو وہاں پہ پوچھتے ہیں یہ کون سا مقام ہے، بتایا جاتا ہے یہ مقام کربلا ہے۔ آپ اسی مقام کربلا پہ اپنے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ ابن زیاد بھی اپنے 22,000 کے لشکر کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے، دریائے فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر۔ تصور کریں لشکر حسینی جو کوفہ جا رہا ہے، ابھی ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، کوفہ جا رہا ہے، 82 افراد پر مشتمل لشکر حسینی ہے۔ ان 82 افراد میں سے 73 یا 74 وہ مرد ہیں اور باقی خواتین ہیں، اور واقعہ کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کی شہادت ہوتی ہے، اور بچتے ہیں تو امام سجاد، امام زین العابدین بچتے ہیں، جو اپنی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ احباب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کے لیے کہ کل کہیں قیامت کے دن ان
لوگوں کو یہ لوگ کہیں یہ اعتراض نہ کریں کہ اتمام حجت نہیں ہوئی تھی، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا ہمارے مد مقابل کون ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس جنگ سے پہلے ان کی طرف نکلتے ہیں اور نکل کر یہ کہتے ہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں چوتھے خلیفہ حضرت علی کا بیٹا ہوں، پانچویں خلیفہ حضرت حسن کا بھائی ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی سواری جب پل صراط سے گزرے گی تو منادی دی جائے گی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے اور 70,000 حوروں کی معیت میں ان کی سواری آن واحد میں پل صراط کے اوپر سے گزر جائے گی، کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ آگے سے جواب ملتا ہے، جانتے تو ہیں لیکن معاملہ اصل میں کچھ اور ہے، ہم آپ کو سب کچھ جانتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کون ہیں، آپ کا حسب کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، لیکن معاملہ اصل میں کچھ اور ہے۔ ابن زیاد جو لشکر بھیجتا ہے ابن سعد کی سربراہی میں، وہ لشکر 10 محرم کو، اور آپ دیکھیے جب 10 محرم جمعہ کا دن کا ہے آغاز، وہ پورا کا پورا قافلہ حسینی نماز فجر کے ساتھ اپنی دن کی ابتدا کرتا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت کی جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب دن چڑھتا ہے تو دن چڑھنے کے بعد باقاعدہ مبارزت شروع ہوتی ہے 3 دن کے پیاسے۔ جناب حر بھی قافلہ حسینی میں آ جاتے ہیں، حر کے بھائی بھی قافلہ حسینی میں آ جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے مبارزت ہوتی ہے۔ مبارزت کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے ایک فرد کا ایک فرد کے ساتھ جنگ کرنا۔ 71 نفوس قدسیہ ایک ایک کر کے اس مبارزت کے اندر شہید ہوتے جاتے ہیں۔ تنہا کا مقابلہ تنہا کے ساتھ ہے تو لشکر حسینی کا فرد مجاہد سپاہی جیتتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب ان کے اوپر 500 ہزار افراد اکٹھے حملہ کر دیتے ہیں، پھر وہ لڑتا ہوا جام شہادت کو نوش کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے، خانوادہ اہل بیت کے دیگر بھتیجے اور بھانجے، کم و بیش 18 کے قریب افراد ہیں اہل بیت کے شہزادے، 6 ماہ کا علی اصغر اور کڑیل جوان علی اکبر تک، سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتے ہیں۔ اب باقی صرف بچتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے ان ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کے خیموں میں لے کر آ رہے تھے تو تصور کریں، باپ اپنے 6 ماہ کے بیٹے کا لاشا، اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا کس ہمت اور کس جذبے کے تحت اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے خیموں کی طرف لا رہا ہوگا۔ سوچئے ذرا، اس ہمت کو داد دیجئے، اس جرت کو داد دیجئے کہ باپ کے سامنے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عصر کے وقت میں شہید کیا جاتا ہے، لیکن شہادت سے پہلے وہ اپنی آخری نماز بھی ادا کرنا نہیں بھولتے،
جو آپ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے ادا کی اور اسی میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ احباب، روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آپ کو شہید کیا گیا، جس دن میں شہید کیا گیا، اس دن بیت المقدس کے علاقے میں جو کوئی پتھر اٹھاتا، اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا ہوا محسوس ہوتا۔ اور پھر ان 72 نفوس قدسیہ کے لاشوں سے سر کو جدا کر دیا گیا اور ان سروں کو لے جایا گیا دمشق میں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھایا گیا۔ اور جب سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے وہ اصحاب کہف کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اس موقع پہ حضرت امام حسین کے اس نیزے پہ چڑھے ہوئے سر کے لبوں نے جنبش دی اور گویا ہوئے بولے، وہ لب، یہ الفاظ ان لبوں سے نکلے، ارے تم اصحاب کہف کے بارے میں بات کر رہے ہو، ادھر دیکھو نواسہ رسول کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر دیا گیا۔ اب آپ ظلم کی انتہا کس کے ساتھ؟ اس شخص اور اس کے خانوادے کے ساتھ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، مجھے یہ حسین پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر۔ اور جو کوئی انہیں اذیت دے گا تو گویا وہ اللہ کے رسول کو اذیت دے گا۔ اور میں نے آغاز میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی، والذین یؤذون رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں دھکیلے بغیر جنگ کی گئی، انہیں شہید کیا گیا۔ جو جو ان کی شہادت میں شریک تھے، جو جو قتل حسین میں شریک تھے، ان تمام کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ان تمام کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت دی۔ احباب، سوچنے کی بات ہے۔ اور آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس کار شر میں حصہ لیا، ابن سعد ہو، ابن زیاد ہو، یزید ہو، جس کے کہنے پہ سب کچھ کیا گیا، آئندہ آنے والے 5 سے 6 سالوں میں ان تمام کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا۔ یزید بھی مر گیا، 3 سے 4 سال اس کی خلافت کی مدت یا بادشاہت کی مدت، 3 سے 4 سال۔ اس کے بعد ابن زیاد اور ابن سعد کا سنیے، مختار نے انہی ہی کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا، اور جس مقام پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اسی مقام پہ ان کا سر رکھا گیا، ابن زیاد کا بھی رکھا گیا، ابن سعد کا بھی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے نواسے اور اس کے اہل بیت کے ساتھ جس نے جیسا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کا ویسا بدلہ لیا، چھوڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ تعالیٰ کے
پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی نہیں معاف کرتا، اس شخص کو بھی ویسے ہی اذیت دی جاتی ہے جیسی اذیت اس نے دی۔ اب آوازی وقار، قافلہ حسینی میں ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، اور قافلہ حسینی میں شامل ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کو تبدیل کر لیں، نہیں، ہمارا مسلک کے اہل سنہ و جماعت یہ وہ مسلک ہے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی اپنی محبت کا دم بھرتا ہے اور صحابہ کرام کے ناموں پر بھی اپنے آپ کو جان قربان کر دینے کے لیے تیار رکھتا ہے، دونوں کا ساتھ لے کر چلتا ہے، افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، جو میری محبت میں وارفتہ ہوا اور جس نے مجھ سے بغض کیا، دونوں کے دونوں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ جنہوں نے محبت انتہا درجے کی کر دی انہوں نے باقی تمام کو نگیڑ کر دیا، اور جنہوں نے بغض کیا انہوں نے اہل بیت اطہار کا انکار کر دیا۔ اس لیے جو مسلک صحیح یا مسلک اہل سنت ہے اس میں اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت ہے جس کا جتنا قرآن کریم نے حکم دیا، اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی اپنا تعلق ہے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ تاروں کی مانند ہیں، یہ تمہیں جس طرف ہدایت دیں تم نے ان سے ہدایت کو پا لینا ہے، تم نے ان سے ہدایت حاصل کر لینی ہے۔ اور جو اہل بیت ہیں ان کو کہا گیا کہ ان کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان میں سوار ہو گیا اس نے نجات پا لی، جو اس میں سوار ہو گیا اب اس نے نجات حاصل کرنی ہے تو وہ ان تاروں کی روشنی سے نجات حاصل کر لے گا جو صحابہ کرام کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس لیے اس نظریے کے اوپر ہمیں کاربند رہنا ہے، جو مقام صحابہ کرام کا ہے ہم نے صحابہ کرام کے اسی مقام و مرتبے کے مطابق ان صحابہ کرام کی عزت، تعظیم اور توقیر کرنی ہے، اور جو مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار کا ہے ہم نے اسی اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور یہی محبت کا اظہار ہماری ایمان کی علامت ہے، اور اسی ایمان کی علامت کو ہم نے قائم دائم رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان قائم دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمیں محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔